ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، یعنی 5ویں نمبر پر۔ مجھ سے پہلے ہی 4 بہنیں تھیں، اس لیے جب میری آمد کا سلسلہ ہوا تو اماں ابا کو بیٹے کی قوی امید تھی، بلکہ ابا تو ضد لگائے بیٹھے تھے کہ اب کی بار بیٹا ہی چاہیے ورنہ اماں کی خیر نہیں۔ بہرحال کیا ہونا تھا، میں پیدا ہوئی تو ابا کے تیور بدل گئے۔ اماں کے ساتھ برا سلوک شروع ہو گیا، مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ کہنے کو ابا پیش امام تھے، جمعے کو لمبے لمبے خطبے دیا کرتے، لیکن خود اندر سے دل ان کا کالا تھا۔ تبھی تو ماں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ان کا سلوک برا تھا۔ ابا نے کبھی ہم سے کھل کر پیار کا اظہار نہیں کیا تھا، ہم سے وہ نفرت ہی کرتے تھے۔ خیر، ابا اور اماں کی سر جنگ چھڑ چکی تھی۔ ابا نے میری پیدائش کے بعد بالکل بھی اماں سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ بیٹے یا بیٹی کا اختیار عورت کے پاس نہیں ہوتا، یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں۔ لیکن ابا کو کون سمجھاتا؟ اماں کچھ کہتی بھی تو وہ انہیں ماننے لگ جاتے۔ ہم بہنیں ڈری سہمی بیٹھی رہتی۔ جب تک ابا گھر میں ہوتے ہماری زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا۔ ہم بہنوں کی تقدیر گزرتے سالوں کے ساتھ بدلی نہیں تھی، بلکہ محرومیاں تھیں کہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ان حالات میں ابا سے مجھے نفرت ہونے لگی۔ میں نے تو ان کے قریب جانا بھی چھوڑ دیا، بس میں اپنی گڑیا میں مگن رہتی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے میری ساری بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ہر بہن کی شادی پر میں بہت روتی تھی۔ جس دن میری آخری بہن کی شادی تھی، میں پوری رات تکیے میں منہ گھسا کر بس روتی رہی۔ سارا دن میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے منع کر دیا۔ اس دن میں واقعی بہت اداس تھی، لگتا تھا کہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اماں کو میرا خیال تھا، کیونکہ میں اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اماں کو کام کی عادت نہیں تھی، پہلے بھی سارا کام بڑی بہنیں کرتی تھیں، لیکن ان کی شادی کے بعد میں اور اماں مل کر کام کرتے۔ میں اسکول نہیں جاتی تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا تھا، بقول ابا کے اسے بڑے ہو کر افسر بننا تھا، جبکہ میں لڑکی تھی۔ مجھے پڑھانا ابا کے نزدیک پیسے کا ضیاع تھا۔ میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ابا سے ضد نہ کرتی، بلکہ اب تو میں نے ابا سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ اماں کو اب میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ پھر ایک دن ابا میرے لیے اپنے ہم عمر کا رشتہ لے کر آ گئے۔ عبدالغفار ابا سے عمر میں 2-3 سال چھوٹا ہوگا۔ اس کی بیوی ٹی بی کا شکار ہو کر مر چکی تھی۔ جوان بچے تھے جو سب شادی شدہ تھے۔ اس نے ابا سے میرے رشتے کا کہا تو انہوں نے جھٹ سے خود کو پیش کر دیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ ابا کے لیے تو ہم پہلے ہی بوجھ تھے۔ اور پھر وہ رات میری زندگی کی تاریک ترین رات تھی جب میری تقدیر کا فیصلہ عبدالغفار کے ساتھ ہوا۔ اماں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ابا تو جیسے سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ میرے دل میں ابا کے لیے نفرتوں کے سمندر بہنے لگے۔ اماں کو مجھ سے پیار تھا، انہوں نے بڑا احتجاج کیا، لیکن میں کچھ نہ کہہ سکی۔ ویسے بھی گھر میں تو ابا کی ہی چلتی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ خدا میری تقدیر کو بدل دے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میرے ارمانوں کے جنازے کو، میری خواہشات کی موت کو ابا نے شادی کا نام دے دیا، اور پھر میں بیاہ کر عبدالغفار کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ غفار ایک تنگ نظر اور شکی مزاج بڈھا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے تنبیہ کر دی کہ میں اس کے بیٹوں سے تمیز سے بات کروں۔ وہ خود انتہا کا بد زبان اور بدتمیز تھا۔ میں نے تو ہر حال میں سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا، اس لیے سب کے طنز طانے میں چپ چاپ سہ لیا کرتی۔ اس کے سوا میرے پاس اور چارہ بھی کیا تھا؟ ابا نے تو شادی کر کے جیسے سر سے بوجھ اتار دیا تھا۔ شادی کے بعد مجھ سے اب تک نہ پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ بھائی تو اسے خود پرواہ نہ ہوتی تھی، نشہ کر کے ادھر ادھر پڑا رہتا، مجھ سے کیا پوچھتا۔ ایک دن غفار نے مجھے بتایا کہ تمہارا بھائی تھانے میں بند ہے۔ میرا چونکنا تو فطری تھا۔ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے نا؟ کیا کیا ہے اس نے؟
وہ جیسا بھی تھا میرا ماں جایا تھا۔ میری ماں اسے بہت چاہتی تھی۔ ویسے بھی بھائی کیسے بھی ہوں، بہنوں کا مان اور میکہ انہی کے دم سے ہوتا ہے۔ میرے پریشان ہونے پر غفار تیکھے پن سے بولے، اوہو، بڑی فکر ہو رہی ہے بھائی کی، وہ تو تمہیں پوچھتا بھی نہیں۔ وہ چاہے نہ پوچھے لیکن وہ میرا بھائی تو ہے، میرے دل میں تو اس کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رہے گا۔ میں نے کہا تو غفار مجھے غصیلی نظروں سے دیکھ کر بولا، اچھا بس زیادہ اپنے بھائی کی حمایت نہ کر۔ چھرا مارا ہے اس نے ایک لڑکے کو، اس لڑکے کی حالت خراب ہے۔ اگر اپنے بھائی سے محبت ہے تو دعا کر کے وہ لڑکا بچ جائے، ورنہ تیرے بھائی کو پھانسی ہو جائے گی یا عمر قید۔ غفار بے رحمی سے بولتے باہر نکل گئے۔ میرے دل سے بے اختیار اللہ نہ کرے کی صدا نکلی اور میں اس لڑکے کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ دراصل میں اپنے بھائی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن میری دعائیں قبول نہ ہوتیں۔ 2 دن کے بعد ہی غفار نے اس لڑکے کی موت کی خبر سنائی۔ میں ایسے روئی جیسے میرا بھائی مر گیا ہو۔ پھر حسب توقع میرے بھائی کو عمر قید ہو گئی۔ اب تو ابا پورے گھر میں تنہا رہتے تھے۔ میں کبھی کبھار ان سے ملنے چلی جاتی۔ وہ اپنی محبت کا اظہار نہ کرتے، انہیں تو اپنے بیٹے کا غم لگا ہوا تھا۔ میں تھوڑی دیر واپس آ جاتی، انہیں تسلی دیتی۔ ابا کا یہ سلوک مجھے بہت کھلتا تھا۔ بچپن سے لے کر انہوں نے آج تک مجھے سیدھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ آج کل غفار صاحب کی طبیعت بھی گری گری رہنے لگی۔ انہیں 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے احتیاط کا کہا تھا۔ میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو ان کے بیٹے گاڑی میں لے جاتے، انہیں وقت پر دوا دیتی، ان کے لیے پرہیزی کھانا پکاتی اور اپنا ہر فرض پوری ایمانداری سے نبھاتی، کیونکہ غفار میرے شوہر تھے اور وہی میرا آخری سہارا تھے۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، بس تھوڑے سخت مزاج تھے۔ وہ تو ان کی عمر کا تقاضا تھا۔ میں ان کی ہر بات کڑوی کسیلی خندہ پیشانی سے سنتی اور برداشت کرتی۔ شاید اسی لیے ہمارا نبھا ہو رہا تھا، لیکن قدرت شاید میرا مزید امتحان لینا چاہتی تھی۔ تبھی ایک روز غفار صاحب کو دل کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ وہ 2 دن ICU میں رہ کر اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔ مجھ سے ایک بار پھر سائبان چھن گیا۔ غفار جیسے بھی تھے میرے شوہر تھے، ان کے دم سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میرے سر پر چھت تھی اور 2 وقت کی روٹی مجھے عزت سے مل جاتی۔ ان کی موت پر مجھے رونا نہیں آیا، ہاں چپ لگ گئی تھی۔ سر پر سفید دوپٹے اوڑھ کر میں دور کہیں خلاؤں میں دیکھ رہی تھی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ میری آنکھیں سوکھی پڑی تھیں، شاید میرے آنسو خشک ہو گئے تھے، یا شاید وقت نے مجھے اتنا بوڑھا کر دیا تھا کہ اب میری ذات کا ڈھیر ہی بچا تھا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اب مجھے اپنے آپ کو نئے حالات کے لیے تیار کرنا تھا۔ سوائم کے بعد 3 بیٹیاں اور بیٹے سر جو کر بیٹھ گئے۔ میں اپنے کمرے میں تھی، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بخوبی سن سکتی تھی، یا جان بوجھ کر مجھے سنائی جا رہی تھی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ اس لڑکی کا کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے اس کا رشتہ ابا سے تھا، وہ تو رہے نہیں، اب اس کا یہاں رہنا بے معنی ہے۔ بڑی کی آواز آئی، کیا کرنا ہے اس کو؟ یہاں سے چلتا کرے؟ بڑا بیٹا حقارت سے بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اپنا حصہ طلب کر لیا تو؟ بڑے نے فکر مندی سے کہا، کون سا حصہ؟ اس کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ہے اس گھر پر، نہ ابا کی جائیداد پر۔ یہ ابا کی مرضی سے صرف اس گھر میں آئی تھی تو ہم ابا کی خاطر خاموش ہو گئے، خون کے گھونٹ پی کر اسے برداشت کر لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے اپنی ماں تسلیم کر لیں۔ یہ بڑا بیٹا تھا، ندیم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لڑکی کا اس گھر کی وراثت سے کوئی واسطہ نہیں، تم بیکار میں پریشان ہو رہے ہو، میں آج ہی اسے اس گھر سے چلتا کرتی ہوں۔ بڑی بیٹی نخوت سے کہتی ہوئی اٹھی۔ ظاہر ہے وہ میرے کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے میرے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھول دیا۔ میں سٹ پٹا کر اٹھ بیٹھی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور تنتنا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اے لڑکی، تم ابا کی بیوی تھیں، تب تک ہمیں قبول تھی۔ جب تمہیں ابا کی وجہ سے ہم برداشت کر رہے تھے تب تو ٹھیک تھا، لیکن اب ابا نہیں رہے تو اپنا سامان یہاں سے اٹھاؤ اور یہاں سے چلتی بناؤ۔ وہ بغیر لحاظ اور مروت کے شروع ہو گئی۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکی کہ ابھی میں اپنی عدت پوری، کوئی عدت ودت نہیں ہوگی، جو ڈرامہ کرنا ہے اپنے ابا کے گھر جا کر لینا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ اپنی بے عزتی کے احساس پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ لوگ اتنے بے حس کیوں ہوتے ہیں؟ اس عورت کی تلخ باتوں نے تو مجھے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا۔
یا رب میں اتنی بیکار کیوں ہوں، اتنی بے بس کیوں ہوں، میں زندہ کیوں ہوں؟ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو کب کی کر لیتی۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے چپ چاپ اٹھ کر اپنے چند جوڑے کپڑے رکھے، چادر اوڑھ کر ایک الوداعی نظر اس کمرے پر ڈالی اور دروازہ کھول کر نکل گئی۔ لانچ میں سبھی موجود تھے، شاید میرے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے رک کر ایک نظر سب کو دیکھا، سب نے منہ پھیر لیا تو میں خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ ایک ایک قدم اٹھانا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اس گھر سے ابا کے گھر کا فاصلہ زیادہ نہ تھا، مگر مجھے لگا جیسے میلوں کا سفر کر کے آئی ہوں۔ اپنے گھر کے دروازے پر رک کر کچھ دیر میں نے سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ اندر داخل ہوئی تو ابا مجھے سامنے لیٹے نظر آ گئے۔ میرے ہاتھ میں کپڑوں کا بیگ دیکھ کر وہ سمجھ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تلخ بات کہتے میں نے کہا، غفار کے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ ہاں تو کیوں رکھتے وہ تجھ منحوس کو؟ غفار نے تجھے کچھ نہ دیا؟ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، میں یہاں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، اپنی محنت مزدوری سے کما کر کھا لوں گی۔ یہ کہہ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آنسو میرا ساتھ دینے چلے آئے۔ پھر پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے میں نے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیے، جس سے میری گزر اوقات ہونے لگی۔ ابا کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں تنہائی سے لڑتی رہتی۔ ابا کبھی گھر میں تو کبھی باہر، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن میں شکر گزار تھی کہ کم از کم مجھے سر چھپانے کو آسرا تو مل گیا۔ چاہے ابا مجھ سے بات نہ کرتے، لیکن ان کا دم ہی غنیمت تھا میرے لیے۔ کم از کم ان کے ہوتے میں محفوظ تھی۔ کبھی سوچتی کہ میرا اس دنیا میں کام ہی کیا ہے۔ میں ایک بیکار شے کی طرح اس گھر میں پڑی ہوں، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میری بہنیں اپنی سسرال میں زندگی جی رہی تھیں، پتہ نہیں کس حال میں تھیں، ان کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کم از کم وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ تھیں۔ ایک میں تھی جس کے پاس نہ اولاد کا سکھ تھا نہ شوہر کا سہارا۔ ایسے میں صرف ایک چیز میرا سہارا تھی اور وہ تھے آنسو۔ وہ جنوری کی ایک بہت سرد رات تھی، لہو منجمد کر دینے والی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ انسان تو انسان، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ابا تھوڑی دیر پہلے مسجد سے فارغ ہو کر آئے۔ میں نے چپ چاپ کھانا گرم کر کے لے جا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ابا نے بغیر نظر اٹھائے کھانا شروع کر دیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ابا نے کھانا ختم کر کے برتن آگے سرکا دیے۔ میں نے خاموشی سے برتن اٹھائے اور کچن میں آ کر دھونے لگی، پھر سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر کے سونے لیٹ گئی۔ ہزاروں سوچیں میرے دماغ کا طواف کرنے لگیں۔ ہر عورت کے نصیب میں شوہر اور بچوں کا سکھ ہوتا ہے، میں بدبخت ہی کیوں اس سکھ سے محروم رہی؟ میں بے وجہ بے مقصد اماں کی ایک ایک کہی بات کو یاد کرنے لگی۔ اللہ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے۔ ہم ناسمجھ ہیں، اس رب کی مصلحت اور قدرت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہمیں اپنا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں سوچتی لیکن مجھے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہ آتا۔ اس دن میں صبح اٹھی تو باتھ روم جا کر باتھ روم کا منظر دیکھتے ہی میری بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ابا آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے، ان کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ ابا کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ابا کو کیا ہوا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پاس پڑوس سے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، تب مجھے پتہ چلا کہ ابا کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے مل کر ابا کو بستر پر لٹا دیا اور عورتوں نے مجھے تسلی دی کہ ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اگلی صبح میری بہنیں بھی ابا کو دیکھنے آئیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئیں۔ ظاہر ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ابا کی تیمارداری تو نہیں کر سکتی تھیں، انہیں جانا ہی تھا، سو وہ چلی گئیں۔ اب مجھے تنہا ہی ابا کی دیکھ بھال کرنا تھی اور مجھے اپنا مقصد حیات سمجھ میں آ گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔